ویلکم بیک ٹو گائز آور چینل آور ویڈیوز. آئی ہوپ آپ لوگ بڑھیا ہوں گے, مزے میں ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میرا نام ہے عباس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارر اسٹوری ود عباس. تو گائز آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی ہارر واقعہ یا آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ہارر اسٹوری ہے, اگر آپ لوگ مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے چینل پہ جی میل ایڈ کی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی جی میل ایڈ کر دوں گا. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کوئی بھی ہارر اسٹوری یا کوئی بھی ہارر واقعہ آپ میرے سے وہاں شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کے اس واقعے کو اپنی ویڈیوز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو گائز آج آپ لوگ کے لیے جو میں ہارر اسٹوری لے کے آیا ہوں وہ ہے گنگناہٹ. بڑی ہارر اسٹوری ہے. آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں, اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو گائز ویڈیو واچ کریں. یہ کہانی اپالاچین کے پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے. اپالاچین کے پرسکون پہاڑوں کی گہرائی میں واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں اے نام کا ایک بہت مشہور گلوکار تھا. اس کی دل فریب دھنیں گھنے جنگلوں میں گونجتی تھی اور سننے والوں کے دلوں میں تو اس کا الگ ہی مقام تھا. اے کے اندر یہ سنگنگ کا ہنر بچپن سے ہی ملا تھا اپنی وراثت میں. بس اس کو صحیح لمحے اور وقت پر نکالنے کی ضرورت تھی. جہاں ایک اور بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی اے کے والد اور والدہ نہیں تھے. وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر رخصت ہو گئے. بچپن سے ہی اس کی پرورش جنگل نے کی جو اس کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتا تھا. وہ اپنے آرام کے لیے درخت کو بستر بنا لیتا تھا اور اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ پھل فروٹ کا استعمال کرتا تھا. اور قصبے کے لوگ بھی یہ تمام منظر دیکھ کر اس کا ساتھ دیتے تھے. وہ تمام لوگوں کو خوش رکھتا, بڑوں کا احترام کرتا اور بچوں کا خیال کرتا تھا. باقی تفریح اور بیٹھک ہماری طرح اس کی بھی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ. مگر پھر بھی ایک ایسا راز تھا جو قصبے والوں کو بعد میں حاصل ہوا. اس کی آواز کے حوالے سے اس کی سنہری اور خوبصورت آواز کے اندر ایک راز تھا. ایک دوسرے گلوکار اور سنگر کی طرح نہیں تھا. اس کی آواز اور اس کے گانوں میں ایک قدیم طاقت تھی جسے وہ خود بامشکل سمجھ سکتا تھا. چھوٹی سی عمر سے ہی وہ مافوق الفطرت حساس روحوں سے ہم آہنگ ہو چکا تھا جو زندہ اور مردوں کے درمیان رہتی تھیں. لیکن یہ اس کی 15ویں سالگرہ تک نہیں تھا کہ اندھیرے نے اس کو واقعی پایا اور وہ بالکل اس کے ساتھ منسلک ہو گیا. یہ ایک طوفانی رات تھی جب اے نے رات کے وقت اپنی آواز کو مزید دلکش بنانے کے لیے جنگل کی طرف رخ کیا. وہ اکثر اپنی آواز کو سریلی بنانے کے لیے ایک قدیم درخت کے سائے میں آ کر گانا شروع کرتا تھا تاکہ آواز اور بہتر اور سنہری ہو. مگر اس رات وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا دوسرا موڑ آنے والا ہے. اس طوفانی رات معمول کے مطابق اے اپنی آواز کو بہتر کرنے کے لیے درخت کے ساتھ آ کر بیٹھا اور گانا شروع کر دیا. وہ کچھ گا ہی رہا تھا کہ اچانک سے بہت زور سے ہوا اس کے پاس سے گزری. اے اس منظر سے تھوڑا خوف زدہ ہو گیا. اچانک خوف کے مارے اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا مگر وہاں اس کو کوئی چیز نہیں ملی. اس نے سوچا یہ جسٹ ہوا تھی اور کچھ نہیں, مگر وہ اصل حقیقت کو نہیں جانتا تھا. اس نے دوبارہ سے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے واپس سے گانا شروع کیا. مگر اس بار پھر دوبارہ سے مگر زور سے ہوا چلی اور اس بار جو کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا جس کو دیکھ کر وہ گنگنا رہا تھا وہ ہوا میں اڑتا ہوا دور جانے لگا. اے اس پیپر کے ٹکڑے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا جبکہ وہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کو پھنسانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور آخر وہ کاغذ جا کر ایک بہت قدیم درخت کے پاس رک گیا جس کی شاخیں بھی کافی لمبی اور نیچے لٹک رہی تھی. درخت کی حالت دیکھ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا.
مگر وہ جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی محنت، اس کا وہ گانا اس درخت کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کرتے ہوئے وہاں جانے کی کوشش کی۔ تبھی اس کی نظر ایک اور چیز پر پڑی جو چمک رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر دیکھا تو کوئی چمڑے میں لپٹی ہوئی پرانی کتاب تھی۔ اس نے اس کو اٹھایا اور کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں عجیب اور غریب علامتیں شامل تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کو ایک متن ملا۔ اس نے وہ منتر پڑھنا شروع کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی قدیم برائی کو بیدار کر رہا ہے جس سے وہ خود بے خبر ہے۔ اس رات سے عجیب اور غریب واقعات ہونے لگے۔ سائے بصارت کے کنارے رقص کرتے تھے اور رات کی خاموشی میں بھی سرگوشیوں نے ہوا بھر دی۔ ایک کے گانوں نے خوفناک کنارہ لے لیا۔ اس نے اپنے سامعین کو اس طرح موڑ لیا جس سے وہ بے چین اور خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ خود کو اس چیز سے دور نہیں کر رہا تھا جو اس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ وہ کسی بھی جادو کے تحت اس کو توڑ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے پورا قصبہ پاگل پن میں اتر گیا۔ کھیتوں میں فصلیں سوکھ گئیں اور ایک بار پھر پرامن جانور جنگلی بننے لگے۔ ایکے نے جو منتر پڑھا تھا اس سے مکمل قصبہ ادھر ادھر ہو گیا۔ لوگوں نے سائے میں اعداد و شمار کو گننا شروع کر دیا، جن کے ارادے کچھ اور ہی تھے، اور ہر طرف یہ افواہیں پھیل گئیں کہ ایکے نے ایک تاریک ہستی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ شہرت اور خوش قسمتی کے لیے اس نے قصبے والوں کی جان کا سودا کر لیا، لیکن ایکے کی آنکھیں چشمی شکل کے نظاروں سے تڑپ رہی تھی۔ ایک بے چہرہ ہستی اس کے ذہن میں ممنوع علم کو روشن کرتی تھی۔ اس نے اس کے اثر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اور ڈراونے خواب کی لکیریں ہر گزرتے دن کے ساتھ دھندلی ہوتی گئیں۔ اس کی وہ اب سنہری آواز کھردری اور کھوکھلی ہو گئی۔ جوابات کے لیے ایکے نے قصبے کی بوڑھی عقل مند خاتون کو تلاش کیا، جو بشرا کے نام سے مشہور جڑی بوٹیوں کی ماہر تھی۔ جنگل کی دل کی گہرائیوں میں اس خاتون نے اس حقیقت کو انکشاف کیا جس کا ڈر ایکے کے دل میں پہلے ہی موجود تھا۔ اسے جو کتاب ملی تھی وہ قدیم لعنتوں سے غمازد تھی، اور جس ہستی کو اس نے اندھیرے میں طلب کیا تھا وہ روحوں کی بھوک سے دوچار تھی۔ انہوں نے مل کر اندھیرے اور اس تاریک لمحے سے مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا جس نے قصبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک منصوبے کے مطابق ایکے اب اپنا آخری گانا پیش کرے گا۔ یہ گانا جو اس کے گہرے ندامت اور خالص ترین ارادوں سے بنایا گیا ہوگا۔ اس نے خاتون کی رہنمائی میں پرانے نموں کے جنگل کے مرکز میں قدم رکھا، جہاں دنیا کے درمیان پردہ سب سے پتلا تھا۔ وہ منحوس رات پورے چاند کی خوفناک چمک کے نیچے ایکے نے گایا۔ اس کی آواز دکھ اور سرکشی سے کانپ رہی تھی۔ ہر ایک نے چھٹکارے کی درخواست کی تھی۔ جیسے ہی آخری راگ درختوں میں سے گونج رہا تھا، تنزیہ شکل اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی شکل بدل رہی تھی اور غصے کے ساتھ تھی، لیکن خوف کے سامنے جھکنے کے بجائے ایکے نے ہستی کو ایک انتخاب پیش کیا۔ وہ سائے جہاں سے وہ آیا ہے واپس چلا جائے۔ ایک لمحے کے لیے جو ابد تک پھیلا ہوا تھا، جنگل نے اپنی سانسیں روک لی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا، ہستی دھند میں تیلیل ہو گئی، ایک واضح خاموشی کو پیچھے چھوڑ گئی۔ وہ لعنت جس نے قصبے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا وہ ختم ہو گئی، اور ایک بار پھر پریشان قصبے میں امن لوٹ آیا۔ تاہم ایکے جانتا تھا کہ اس کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اندھیرے اور تاریک نے اس کی روح کو چکھ لیا ہے، اور یہ اس کے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان کریں گی۔ برسوں بعد اس قصبے سے گزرنے والے مسافروں کو ایک مشہور لوک گلوکار کی سرگوشیاں سنائی دیں گی، جس کی آواز پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے
اور روح کی گہرائیوں کو ہلا سکتی ہے، لیکن جو لوگ سچائی کو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس نے کتنی قیمت ادا کی تھی اور جس ہولناک وحشت کا سامنا اس نے اپنی انسانیت کو بحال کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور اس طرح ایکے کی یہ کہانی بن چکی تھی۔ گلوکار جس نے اندھیرے کے ساتھ رقص کیا ایک احتیاطی افسانہ بن گیا جو نسلوں سے گزرتا گیا، ایک یاد دہانی کے حسن اور فن کی تلاش میں بھی احتیاط سے چلنا چاہے، کیونکہ سائے ہمیشہ روشنی کے لیے بھوکے رہتے ہیں، جس کا اصل مزہ اور اصل حقیقت ایک ہی جانتا ہے کہ اس نے کس طرح اس روح اور اس وحشت ناک تاریخ کا سامنا کیا۔ تو گائز امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسٹیک یا کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بیان کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو اور اپنی اگلی ویڈیوز میں بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ اور تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو میں نے پہلے بات بتائی ہے، کوئی بھی ہارر واقعہ جو آپ لوگ میرے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے جی میل ایڈ کی ہوئی ہے، آپ مجھے وہاں پر شیئر کر سکتے ہیں۔ تو گائز ملتے ہیں پھر ایک اگلی اور کریزی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔